نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اگر قرآن پاک کی آیات پر ہم عمل نہیں کریں، ہم اس کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں شاید ایمان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ نصیحت سے فائدہ تو مومن اٹھاتا ہے. عمل میں تو صرف مومن کے ہی تبدیلی آتی ہے. تو اگر ہم مومن ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے، ہم نصیحت پکڑیں گے اور ہم ان سارے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سب نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں جو پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس رات مدینہ کے گھر روشن تھے، چراغ جل رہے تھے، اور لوگ بہت حیران ہوئے تھے کہ راتوں کو تو جیسے سب سو جاتے ہیں چراغ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن آج رات ایسا کیا ہے کہ سب گھروں میں چراغ جل رہا ہے. تو پتہ چلا کہ حجاب کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہاں پر عورتیں چراغ جلا کر اپنی چادریں سی رہی ہیں تاکہ وہ صبح جب فجر کی نماز کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو کور کر کے جائیں. تو یہ تھا ان کا ایمان کہ حکم آتے ہی انہوں نے تیاری شروع کر دی، حکم آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو کور کر لیا. تو پردے کے احکامات کے علاوہ بھی اور بہت سے احکامات ہیں، اور یہ صورت چوز کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو بے حیائی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ لا علم ہیں، اور جب تک علم نہیں آتا تب تک انسان ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتا، ان گناہوں سے نہیں بچ پاتا جو اس کے دل کے نور کو بجھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، پھر بھی جو ہے دل بے چین سا رہتا ہے. وہ اسی وجہ سے رہتا ہے کہ بہت سے احکامات تو ایسے ہیں ہم جن پر عمل ہی نہیں کرتے. نظر جھکانے کا، نامحرم سے تعلق نہیں رکھنا، اور پھر گھروں میں کس طرح سے داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو کور کیسے کرنا ہے، کتنی عمر میں پردہ فرض ہے اور کتنی عمر میں نہیں ہے، اور پھر بچوں کے حوالے سے کہ بچے کس عمر میں اپنے والدین کے کمروں میں آئیں، اپنے والدین کے کمروں سے جائیں. پھر اس میں دوسرے احکامات ہیں جو معاشرے میں ایک امن اور سکون لے کر آ سکتے ہیں. تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا، اور آپ لوگوں نے بس آج سے ہی دعا کرنی شروع کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دیں. یہ دعائے نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو تہجد کی نماز میں اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے. تو جتنا ہو سکے آپ لوگ اس کو یاد کر کے اللہ سے ضرور نور مانگیے گا، کیونکہ یہ وہی نور ہے جو ہمیں ہماری زندگیوں کو بھی پرسکون کرے گا اور ہمارے لیے آخرت میں آسانی کرے گا، جنت تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے گا. وہی بات ہے، جس کو جتنا نور چاہیے اس کو اتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو یہ سب نا ہمارے اختیار میں ہے. آپ دیکھیں دنیا کے کام جب ہم نے کرنے ہوتے ہیں تو ہم خود کو تھکا بھی لیتے ہیں، ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جب آخرت کا سوچتے ہیں، ہم جنت میں درجات کا سوچتے ہیں، تب آ کر پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں محنت کر پاتے. تب ہم 2 منٹ کا بھی اگر نماز میں لمبا قیام کرنا پڑ جائے تو ہماری ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم سارا دن دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم نہیں تھکتے، لیکن نماز میں آ کے ہم تھک جاتے ہیں. قرآن پڑھنا پڑ جائے، ہم 10 سے 15 منٹ زیادہ پڑھ ہی نہیں پاتے، ہمارے اوپر وہ گراں گزرنے لگ جاتا ہے. تو ریزنز ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے خود کو بچانا ہے اس ماحول کے فتنوں سے، شیطان کے واروں سے، اور سب سے بڑھ کے اپنے نفس کے واروں سے. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور ہم اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں یہ کام کر کے آئے، یہ وہ کام تھے جو آپ نے جن سے ہمیں آپ نے روکا تھا. تو ہم انشاءاللہ جب ہم نے سرخرو ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہی بات ہے کہ علم ضروری ہے، اور علم کے بعد اس پر عمل ضروری ہے.